جلسہ جب ہوتا ہے تو پوری کمیٹی کے لوگ بڑی بڑی ٹوپی لگا کے مولانا لوگوں کے آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں، مفتی صاحب پیچھے، علامہ صاحب پیچھے، قبلہ کعبہ پیچھے، پوری ٹیم بیٹھ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے یہاں کچھ ایسا دکھا نہیں، اللہ سلامت رکھے۔ یاد رکھیں جب تک مدرسین اور کمیٹی کا آپسی تال میل رہے گا تب تک آپ کام کرتے رہیں گے اور کچھ بھی خسارہ نہیں ہوگا، اور جس دن آپس میں یہ سمجھ لو تان کھچائی ہوئی تو اس کے دن کے بعد آپ کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے موقع دیا ہے، آپ بنیاد کی اینٹ بنیے، بنیاد کی اینٹ۔ یہ عمارت کھڑی ہے نا ادارے کی، یہ ان اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے جس نے اپنا وجود زمین میں گم کر دیا ہے۔ یہ لوکیشن، یہ کھڑکیاں، یہ جلوہ جو دکھ رہا ہے نا، یہ سب کچھ انہی اینٹوں پہ نربھر ہے جنہوں نے اپنا وجود کھو دیا ہے۔ اس پہ 10 منزلہ عمارت بنے تو کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، لیکن کچھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھونا پڑے گا، جب جا کر کے نام ہوتا ہے۔ کچھ کرنے کے لیے ایک عظیم ہستی نے اس علاقے میں اپنے آپ کو ایسا گم کر دیا دین مصطفیٰ کے علم کے ترویج و ارشاد کے لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو علم کے میدان میں لا کر کے قوم کی بہتی ہوئی نسل کو نبی رحمت کے تعلیم کی دہلیز پر لایا اور اپنے وجود کو گم کیا تو اللہ کریم نے اسے حافظ ملت بنا کر دنیا کے نقشے پہ چمکا دیا۔ دنیا کے نقشے تھے، بالواسطہ یا بلا واسطہ جہاں بھی فیض آج کی تاریخ میں جاری ہے وہ شفیع کا فیض ہے۔ یہ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر یہ سچائی اور حقیقت ہے کہ جب کوئی اپنے وجود کو کھو دیتا ہے دین کے لیے، علم کے لیے، تو اللہ اس کے رتبے اتنے بلند کرتا ہے نا، لوگ قد چھوٹا کرتے کرتے خود چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس کا قد کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ضیاء العلوم کے مدرسین، یہاں کے اراکین کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور طلبہ سے گزارش ہے، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، کبھی بھی مولانا بن جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو مکمل مت سمجھنا۔ جس دن اپنے آپ کو آپ نے مکمل سمجھ لیا، یہ سمجھ لو آپ کا زوال شروع ہو جائے گا۔ آپ مرتے دم تک اسٹوڈنٹ رہیے، تعلیم کے لیے لالائت رہیے، کوشش کیجئے کہیں سے بھی علم ملے اسے کلیکٹ کر لیں، اس لیے کہ وہ علم آپ کے باپ آدم کی وراثت، آپ کے باپ آدم کی وراثت۔ اور بڑے ادب کے ساتھ اہل مدارس سے گزارش ہے سلیبس میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں۔ ہم نے یہی دیکھا ہے، نور الاعزاز سے شروع ہوتا ہے کنویں کا بیان تو ہدایات تک صرف کنواں کنواں کنواں، چوہا گر گیا، بلی گر گئی، کتا گر گیا، چھچھندر گر گئی، چھپکلی گر گئی، کتنا پانی نکالا جائے، پھٹ گیا تو کتنا نکالا جائے، سڑ گیا تو کتنا۔ آج کنویں ہیں کیا دنیا میں؟ تو نور الاعزاز سے لے کر کے اور ہدایہ آخرین تک صرف یہ چیپٹر پڑھانا دانش مندی نہیں ہے، اسے سائیڈ میں کیجئے۔ اب دور جدید ہے، نل پہ بحث کیجئے، نل پر، ہاؤس پر، اس پہ بحث کیجئے، ٹنکی پہ بحث کیجئے، مگر سوچنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ ایسے ہی حضرت فلسفہ لگ سے اڑے، یونان تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مگر اب تک جزء الذی لا یتجزا کو سینے سے ہمارے مدرسوں نے لکھا رکھا ہے۔ ہاں جی، جو جوہر کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ ہے سائنس نے ٹکڑے ٹکڑے کے بتا دیا بھائی صاحب، ہم نے سب توڑ ڈالے جوہر پر۔ آج ضرورت ہے فلسفے کتاب نکال کر کے اس جگہ سائنس کو لایا جائے تاکہ ہمارے بچے جدید سائنس سے لیس ہو کر کے دنیا کے سائنسدانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کا باضابطہ طور پر جواب دینے کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ 8 کتابوں کا بوجھ ماشاءاللہ ہم سب خوب لادے ہیں سر پہ، ہاں
اب بھی یہی چل رہا ہے، لیکن بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہر 3 سال پر سلیبس کی چیکنگ کی جاتی ہے، کیا نکالنا ہے کیا ڈالنا ہے سلیبس میں۔ 3 سال پہ اس کی سمیکشا ہوتی ہے، باضابطہ اس کا بورڈ ہوتا ہے اور شکشا منتری سنتری ہوتے ہیں، سب بیٹھ کر اس پر غور و فکر کرتے ہیں، کچھ نکالتے ہیں اور کچھ ڈالتے ہیں چیلنجز کے حوالے سے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہمارا بھی ایک بورڈ بنے، کیا ضرورت ہے ڈالنے کی سلیبس میں، کیا نکالنے کی ضرورت ہے۔ آج کی تاریخ میں بچوں کی طبیعت پر کیا چیز بوجھ نہیں بنے گی اور کتنا ایزی کون سا علم ہوگا، وہ لا کر کے ہمیں اپنے بچوں کو اس سے لیس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ علم تلاش کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ جس دور میں ہمارے آقا نے فرمایا تھا، اس دور میں چین کی سرزمین پر کوئی ایک بھی مکتب نہیں تھا، نہ جلالین پڑھائی جاتی تھی، نہ تفسیر جمل پڑھائی جاتی تھی، نہ بخاری شریف پڑھائی جاتی تھی، کچھ نہیں، سب کے سب کافر و مشرک تھے۔ پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں وہ کسی بھی ملک میں ہوں، آپ کے ابا حضرت آدم کی وراثت ہیں، چاہے تمہیں چین جانا پڑے، چاہے تمہیں یونیورسٹی جانا پڑے، کالج جانا پڑے، چاہے تمہیں مدرسہ اور مکتب جانا پڑے، کسی بھی ملک میں جانا پڑے، سفر کرنا پڑے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، جب آپ پڑھیں گے تبھی آگے بڑھیں گے۔ بتایا آپ کو اس تعلیم کو جسے ہمارے پیغمبر نے مکے اور مدینے سے عام کیا تھا، اور کم و بیش 1,24,000 صحابہ کو صرف علم دین سے نہیں دنیا کے تمامی علوم سے لیس کیا، تمامی علوم سے۔ ایک کتاب پڑھائی تھی جس قرآن شریف کہا جاتا ہے، ایک کتاب، اسی کو پڑھا کے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لائر بنایا، آفیسر بنایا، جنرل بنایا، کرنل بنایا، اسپیشلسٹ بنایا کسی بھی فن کا، کوئی چرم روگ کا، کوئی ہڈی کا ڈاکٹر، کوئی گردے کا، کوئی جگر کا، کوئی تلی کا، کوئی کلیجی کا، کوئی برین کا اور کوئی دل کا، سب ڈاکٹر مصطفیٰ میں ایک ہی کتاب پڑھا کر کے۔ اب وہ چھمتا ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو الگ الگ خانوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، 4 ساڑھے 4 سال 5 سال کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ڈاکٹر بننا ہے تو اتنے سال اس کو پڑھیے، یہ بننا تو یہ پڑھیے، یہ بننا تو پڑھیے۔ تو آخر کار ہمارے یہاں خامسہ پڑھا کر کے عالم بنا دینے کے بعد کم از کم کسی بھی فن پر افراد تیار کرنے کے لیے ہمیں ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی، ہر فن میں ریسرچ اسکالر پیدا کریں تاکہ ہمارے افراد کی طاقت نظر آئے، اس فن میں اتنے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہم ہی امام نحو بھی ہیں، امام صرف بھی ہیں، امام منطق بھی ہیں، امام فلسفہ بھی ہیں، امام حدیث بھی ہیں، امام اصول حدیث ہے، ہم ہی علامہ دہر ہے، سب کچھ ہم ہی ہیں۔ یہ تھنکنگ ہمیں تھوڑا سائیڈ میں کرنی ہوگی۔ بلا شبہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے یہ صلاحیت عطا ہوتی ہے کہ وہ سارے فن کے مالک ہوتے ہیں، مگر سب نہیں، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں۔ خامسہ تک پڑھا کر کے بچوں کی تعلیمی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے ایکسپرٹ بلا کر کے کون سا طالب علم کس لائن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اس بچے کو اس شعبے میں 2-3 سال کا تخصص کا اسے علم دیا جائے تاکہ ایک فنکار شخص آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک حافظ قرآن جو پڑھانے والا مدرس ہوتا ہے نا، اس کی کلاس میں 12 سے 13 بچے ہونے چاہیے، مگر ہم ملک بھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کسی حافظ صاحب کے پاس 35 بچے ہیں، کسی کے پاس حضرت 40 بچے ہیں۔ ظلم کرتے ہو، آپ کو ڈھنگ کے حافظ نہیں نظر آئیں گے۔ ایک مدرس 40 بچوں کو چرائے یا پڑھائے، فیصلہ یہ کرنا ہے۔ ایک مدرسے میں گئے تو 45 بچوں کو ایک مدرس چرا رہا تھا، کیا پڑھائے گا وہ؟
12 سے 13 بچے ہونے چاہیے حفظ کلاس میں ایک مدرس کے پاس، تاکہ مدرس سبق پارا، آموختہ اور سبق